الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ بخاری شریف کا سلسلے وار درس جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام جاری و ساری ہے۔ کتاب الصلاۃ یعنی نماز کے مختلف احکام اور اس کے آداب کے متعلق احادیث مبارکہ کا درس چل رہا ہے۔ مکمل تفصیل اور مکمل تشریح کے ساتھ یہ درس جاری و ساری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اذا لم یتم الرکوع، یہ باب نمبر ہے 119، یعنی جب کوئی شخص رکوع اچھی طرح نہ کرے تو اس کی نماز کا کیا حکم، نماز ادا ہوگی یا نہیں۔ اس باب میں یہ بات بتائی گئی ہے، بیان کی گئی ہے کہ جب کوئی نمازی رکوع میں پوری طرح کمر نہ جھکائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس باب کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اعتدال سے سجدہ نہ کرے، تعدیل یعنی اطمینان کے ساتھ اگر سجدہ نہ کرے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے ایک علیحدہ باب انہوں نے قائم کیا ہے۔ حدیث نمبر 791۔ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود قال ما صليت ولو مت على غیر الفطرۃ التي فطر اللہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علیہا۔ حضرت سلیمان سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا کہ میں نے زید بن وہب کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ زید بن وہب نے کہا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو رکوع اور سجدہ مکمل ادا نہیں کر رہا تھا، تو آپ نے اس شخص سے فرمایا ما صلیت، تم نماز نہیں پڑھے، تم نے نماز ادا نہیں کی، نماز تمہاری ہوئی ہی نہیں، اور اگر تم اس حال میں اگر مر جاؤ گے تو تم اس طریقے کے خلاف تمہاری موت ہوگی، اس طریقے کے خلاف تمہاری موت ہوگی جس طریقے پر اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے۔ یعنی اگر اس حال میں اگر تمہیں موت آ جائے گی تو تم حضور علیہ السلام کے سنتوں کے خلاف عمل کرتے ہوئے دنیا سے جاؤ گے۔ حضور کا ایسا طریقہ نہیں ہے۔ اس حدیث سے امام ابو یوسف اور امام شافعی نے یہ استدلال کیا ہے کہ رکوع، قومہ، سجود اور جلسے میں طمانینت یعنی اطمینان یہ فرض ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک ان میں اطمینان تعدیل واجب ہے۔ تعدیل ارکان کیا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے۔ باب نمبر 120، باب استواء الظہر فی الرکوع، رکوع میں پشت کو سیدھا درست رکھنے کا بیان ہے۔ وقال ابو حمید فی اصحابہ رکع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم حصر ظہرہ، اور حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے رکوع کیا پھر اپنی کمر کو جھکایا۔ اس تعلیق کی مفصل حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری حدیث نمبر 828 پہ روایت کی ہے۔ یہ روایت آگے آ رہی ہے۔ باب حد اتمام الرکوع والاعتدال فيه
मि'नानी व तमानीनती, रुकू पूरा करने की हद और रुकू में इत्तिदाल और तमानीनत क्या है, इसका बयान है। बाब नंबर 121, हदीस नंबर 792। हद्दसना बदल इब्नुल मुहब्बरी क़ाल हद्दसना शुअबा क़ाल अख़बरनी अल हकम अन इब्नी अबी लैला अनिल बराई क़ाल कान रुकूअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुजूदुहु व बैन अस्सजदतैनि व इज़ा रफ़अ मिनर रुकूअ मा खलल क़ियाम वल क़ुऊद क़रीबन मिनस सवा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को बयान कर रहे हैं, फरमाते हैं कि हमें बदल बिन मुहब्बर ने यह हदीस बयान की। उन्होंने कहा हमें शुअबा ने यह हदीस बयान की। उन्होंने कहा मुझे हकम ने ख़बर दी इब्न अबी लैला से, वो हज़रत बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू और सुजूद और दो सजदों के दरमियान जलसा यानी बैठक जो है आपकी, और रुकू से सर उठाकर कौमा खड़े होना सिवाय क़ियाम और क़ुऊद के सब बराबर थे। यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रुकू, सजदा और दो सजदों के दरमियान जो बैठक होती है जिसको जलसा कहा जाता है, और रुकू से जब आप सर उठाते कौमे में खड़े होते तो सब एक ही मकदार में आप अदा करते थे। यानी इत्मीनान के साथ दोनों सजदों के दरमियान जो बैठने की जो मकदार है वो भी इत्मीनान के साथ आप यानी अच्छी तरह बैठते थे। रुकू से जब सर उठाते तो कौमे में अच्छी तरह ठहरते थे। रुकू और सुजूद की ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम मकदार और रुकू में इत्तिदाल, यानी यहाँ इस बात की तशरीह की जा रही है कि रुकू और सजदे की ज़्यादा से ज़्यादा क्या मकदार होनी चाहिए और कम से कम क्या मकदार होनी चाहिए, और इसमें इत्तिदाल यानी इसमें तादील कितनी देर रुकू और सजदे में रहना चाहिए, इसकी तफसील बयान कर रहे हैं। अल्लामा अबुल हसन अली बिन खलफ इब्न बत्ताल मालिकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल मुहल्लब ने कहा इस हदीस में जो रुकू और सुजूद, कौमा और जलसे की सिफ़ात बयान की गई है ये नमाज बाजमात की अकमल सिफ़ात है, और जो शख्स तन्हा नमाज़ पढ़ रहा हो उसके लिए जायज़ है कि वो रुकू और सजदे को क़ियाम से दुगना लंबा करे, यानी क़ियाम से ज़्यादा भी रुकू और सुजूद कर सकता है, ये बता रहे हैं। अल मुहल्लब का कौल है, और उसमें कम से कम मकदार ये है कि रुकू में अपने हाथों को अपने घुटनों पर जमा लें। अबुल जौज़ा ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत की है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रुकू करते तो अपने सर को ऊपर न ऊपर उठाते और न नीचे झुकाते, और सर को दरमियान में रखते, यानी मुअतदिल होना चाहिए। अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला ने कहा अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के ऊपर पानी डाला जाता तो वो ठहर जाता। रुकू में इत्तिदाल और पुश्त को सीधा रखने के मुतालिक अहादीस व असर, यानी रुकू में पीठ बिल्कुल सही और मुसत्तह होना चाहिए, इसके मुतालिक कई अहादीस और ताबईन के अक़वाल भी मौजूद हैं। इमाम अबू बकर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अबी शैबा कूफ़ी अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं, सक़ीफ़ के एक शख्स ने बयान किया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया रुकू में कमर को टेढ़ा करने से बचो, यानी कमर सीधी रखो। ये रिवायत मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। हदीस नंबर 2602। अबू नज़रा बयान करते हैं कि हज़रत काब ने कहा जब तुम रुकू करो तो अपना चेहरा क़िबले के सामने रखो और अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखो, और गधे की तरह टेढ़े और कुबड़े ना बनो, यानी बिल्कुल मुसत्तह और मुअतदिल रहो रुकू में, यानी सर को बहुत नीचे ना झुकाओ, यानी एकदम बिल्कुल सर को ऊंचा भी ना करे, बिल्कुल नीचे भी ना कर दे, बल्कि मुअतदिल रखे बराबर। हज़रत मुगीरा ने बयान किया कि जो शख्स रुकू में सर ऊपर करे या नीचे करे, यानी सर ऊपर अगर उठा दे
یا بالکل نیچے کر دے تو اس کو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ مکروہ قرار دیتے ہیں اس کو۔ باب نمبر 122، باب امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی لا یتم رکوعہ بالاعادہ، جس شخص نے رکوع صحیح یعنی مکمل طور پہ ادا نہیں کیا اس کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز دہرانے کا حکم فرمایا تھا۔ حدیث نمبر 793، حدثنا مسدد قال اخبرنی یحیی بن سعید عن عبید اللہ قال حدثنا سعید المقبری عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني قال اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلواتك فی صلاتک کلھا۔ حدیث نمبر 793، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں داخل ہوئے، فدخل رجل، بس ایک اور شخص مسجد میں داخل ہوا، فصلی، پس وہ نماز ادا کیا پڑھا، ثم جاء، پھر حضور کے پاس آیا، فسلم، پس وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام کیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے سلام کا جواب آپ نے ارشاد فرمایا، فقال، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ارجع، تم واپس جاؤ، فصلی، پھر تم نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، کیونکہ تم نماز نہیں پڑھے، فصلی، پس وہ نماز پڑھا، ثم جاء، نماز پڑھ کر پھر حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا ارجع، تم واپس جاؤ، پھر دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نماز ادا نہیں کی۔ اس طرح آپ نے 3 مرتبہ اس سے فرمایا، تو تیسری اس کے بعد اس شخص نے کہا والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، فما احسن غیرہ، یا رسول اللہ میں اس سے بہتر ادا کرنے کا طریقہ نہیں جانتا، فعلمنی، آپ مجھے نماز کا طریقہ بتائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب تم نماز کے لیے ٹھہرو، نماز کا ارادہ کرو تو فکبر، تو تم اللہ اکبر کہو، یعنی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لو، ثم اقرأ، پھر تم قرآن پڑھو، ما تیسر، جو کچھ تمہارے ساتھ میسر ہو، یعنی تمہیں جو بھی یاد ہے قرآن کا وہ حصہ تم پڑھ لو، اتنا قرآن پڑھ لو، ثم ارکع، پھر تم رکوع کرو یہاں تک کہ تم اچھی طرح اطمینان کے ساتھ رکوع ادا کرو، ثم ارفع، پھر تم رکوع سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ تم اچھی طرح قیام کی حالت میں قومے میں ٹھہر جاؤ، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد فوراً سجدے میں مت جاؤ بلکہ اطمینان سے ٹھہر جاؤ تم، ثم اسجد، پھر تم سجدے میں جاؤ، سجدہ کرو یہاں تک کہ تم اچھی طرح پورے اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، ثم ارفع، پھر تم سجدے سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ تم اچھی طرح بیٹھ جاؤ، یعنی جلسے میں اچھی طرح بیٹھ جاؤ، ثم اسجد، پھر تم دوسرا سجدہ کرو یہاں تک کہ تم اچھی طرح اطمینان کے ساتھ پورے سکون کے ساتھ تم سجدہ کرو، ثم افعل ذلک، تم اسی طرح پورے ارکان ادا کرو، اسی روش کو، اسی چیز کو تم کرتے رہو اپنی پوری نماز میں، یعنی ہر رکعت میں اسی طرح رکوع اور سجدہ، قومہ، ہر رکن اچھی طرح تم ادا کرو اطمینان کے ساتھ۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ اس شخص نے اطمینان کے ساتھ رکوع اور سجدہ اور قومہ اور جلسہ اطمینان اور اعتدال کے ساتھ نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم فرمایا۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ تعدیل ارکان کا کیا حکم، یعنی تمام ارکان کو اچھی طرح ادا کرنا، اس کا کیا حکم ہے، یہ واجب ہے یا فرض ہے؟ تو اس کے متعلق تعدیل ارکان کی فرضیت کے متعلق اس کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔
علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود کاسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رکوع اور سجدے کو اطمینان اور اعتدال کے ساتھ ادا کرنا امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک واجب ہے، یعنی تعدیل اطمینان کے ساتھ رکوع اور سجدہ اور تمام ارکان کو ادا کرنا یہ واجب ہے امام محمد کے پاس اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما نے کہا ایک تسبیح کی مقدار اطمینان اور اعتدال فرض ہے، حتیٰ کہ اگر تعدیل کو اس نے ترک کر دیا تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک نماز جائز ہے، اور امام ابو یوسف اور امام شافعی کے نزدیک نماز جائز نہیں ہے۔ قومہ اور جلسے میں بھی یہی اختلاف ہے۔ قومہ یعنی رکوع سے سر اٹھانے کے بعد مقتدی جو کھڑا ہوتا ہے سجدے میں جانے سے پہلے اس کو کہتے ہیں قومہ، اور جلسے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھک ہوتی ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ تو قومے میں اور جلسے میں بھی یہی اختلاف ہے، یعنی امام ابو یوسف امام محمد کے پاس قومہ اور جلسے میں بھی اعتدال تعدیل امام ابو یوسف امام شافعی کے پاس فرض ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ واجب ہے۔ تعدیل ارکان امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک فرض نہیں ہے، اور امام ابو یوسف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تعدیل فرض ہے، تعدیل ارکان۔ امام شافعی اور امام ابو یوسف نے اعرابی کی اس حدیث سے استدلال کیا، ابھی جو حدیث پیش کی گئی ہے حدیث نمبر 793 سے یہ دونوں استدلال کرتے ہیں۔ امام شافعی اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اعرابی کی اس حدیث سے استدلال کیا جس میں مذکور ہے کہ اس نے تعدیل کے ساتھ اطمینان کے ساتھ رکوع اور سجود سجدہ نہیں کیا تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نماز دہرانے کا آپ نے حکم دیا تھا، اور نماز کو اسی وقت دہرایا جاتا ہے جب نماز فاسد ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نمازی سے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور یہ حکم فرضیت پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما یہ کہتے ہیں کہ یہ اعرابی کی جو حدیث ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اعرابی کو دوبارہ نماز پڑھنے کا آپ نے حکم فرمایا، ایسا حکم آپ نے 3 مرتبہ اس کو دیا، پھر آخر میں آپ نے اس سے یہ فرمایا کہ اطمینان اور اعتدال کے ساتھ رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرو۔ جس نماز میں اس نے رکوع اور سجدہ اچھا نہیں کیا تھا، اچھی طرح نہیں کیا تھا، اطمینان کے ساتھ نہیں کیا تھا، تو آپ نے اس کو دہرانے کا حکم دیا۔ نماز اس وقت دہرانا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے جب نماز فاسد ہو۔ تو اس سے یہ دونوں ائمہ امام ابو یوسف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لہذا اطمینان کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرنا فرض ہے، یعنی سجدے اور رکوع میں اطمینان کو اختیار کرنا یہ فرض ہے کہتے ہیں وہ لوگ۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ تعدیل فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً رکوع کرنے اور سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے، آیت نمبر 77۔ اس آیت میں مطلق رکوع اور سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اطمینان کی قید نہیں لگائی، اور رکوع کے معنی لغت میں ہے جھکنا، اور سجدے کے معنی لغت میں ہے رکھنا، یعنی سر رکھ دینا زمین پر، اور اطمینان کے معنی ہے اصل فعل پر دوام کرنا۔ اطمینان ایک الگ چیز ہے، کسی چیز پر قائم رہنا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نفس رکوع مطلق رکوع اور سجدہ یہ فرض ہے، اس میں اعتدال، اس میں تعدیل یہ واجب ہے، یہ حضرات کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلق رکوع اور سجدے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اس میں تعدیل کی کوئی قید نہیں ہے، تو لہذا تعدیل فرض نہیں ہے، واجب ہے، اور مطلق رکوع اور سجدہ یہ فرض ہے۔ اب یہ جو اعرابی کی حدیث جو ہے یہ وہ خبر واحد ہے، اور وہ قرآن مجید کے اطلاق کو منسوخ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ یہ حدیث خبر واحد جو ہے اس کے ذریعے سے قرآن کے مطلق حکم کے اطلاق کو نہیں تبدیل کیا جا سکتا، لیکن وہ مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یعنی خبر واحد سے ہم یہ کہیں گے کہ تعدیل اطمینان واجب ہے، فرض نہیں ہے، البتہ نفس رکوع مطلق رکوع اور سجدہ یہ فرض ہے، بس رکوع اور سجود کو اعتدال سے ادا کرنا واجب ہوگا۔ البتہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اعرابی سے جو یہ فرمایا تھا کہ اے اعرابی تم نے نماز نہیں پڑھی، اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے کامل نماز نہیں پڑھی، یعنی مکمل کمال کے ساتھ ادا نہیں کی، نماز تو پڑھے لیکن اس میں جو کمال خشوع خضوع ہونا چاہیے وہ تم نے اس کا لحاظ نہیں رکھا۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک رکوع میں اطمینان واجب ہے، حتیٰ کہ اگر نمازی نے بھولے سے اطمینان کو ترک کر دیا تو اس پر سجدہ سہو کرنا واجب ہے، یہ کرخی کے نزدیک ہے، امام کرخی کے نزدیک، اور ابو عبداللہ جرجانی کے نزدیک اطمینان سنت ہے اور اس کے ترک کرنے سے، اس کو چھوڑ دینے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ لیکن کرخی کا امام کرخی کا قول زیادہ صحیح اور معتبر ہے، یعنی اگر کوئی بھول کر تعدیل کو اگر چھوڑ دے تو وہ سجدہ سہو کر لے، کیونکہ تعدیل ارکان یہ واجب ہے، واجب اگر چھوٹ جائے تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو کا حکم دیا جاتا ہے۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی فرماتے ہیں فقہا کی ایک جماعت نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ رکوع اور سجود میں اطمینان فرض ہے۔ یہ ثوری، امام ابو یوسف اوزاعی، امام الشافعی، امام احمد، اسحاق اور ابن وہب مالکی کا مذہب ہے، یعنی ان ائمہ کے پاس اعتدال اور اطمینان تعدیل فرض ہے، اور ابن قاسم مالکی اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا مذہب یہ ہے کہ رکوع اور سجود میں اطمینان واجب ہے۔ علامہ ابن بطال نے اسی قول کو ترجیح دی، یعنی ابن بطال بھی اسی قول کو ترجیح دے رہے ہیں کہ تعدیل فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ باب الدعاء فی الرکوع، رکوع میں دعا کرنے کا بیان۔ باب نمبر 123، حدیث نمبر 794۔ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبۃ عن منصور عن ابی الضحى عن مسروق عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حفص بن عمر نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو شعبہ نے یہ حدیث بیان کی منصور سے، وہ ابو الضحیٰ سے روایت کرتے ہیں، وہ مسروق سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ دعا کرتے تھے، دعا کے الفاظ ہے سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، وہ بھی حمدکا تیرے لیے ہی تعریف ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، مجھ کو بخش دے۔ رکوع اور سجود میں سجدوں میں دعائیں اور تسبیحات پڑھنے کے متعلق فقہا کی مختلف رائے اور مختلف ان کے مذاہب، یعنی رکوع اور سجدے میں دعائیں کرنا، جو مسنون دعائیں جو حضور سے منقول ہے، جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے جو ثابت ہے، کیا وہ پڑھنا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، اس کے متعلق ائمہ کا اختلاف ہے۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی
اور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رکوع اور سجود میں ذکر کرنا سنت ہے، یعنی جو مسنون اذکار جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے جو ادعیہ دعائیں منقول ہے اور مأثور ہیں، ان دعاؤں کو رکوع اور سجدے میں پڑھنا یہ سنت ہے۔ لیکن اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق اور داؤد ظاہری نے کہا ہے کہ جن دعاؤں کا حدیث میں ذکر ہے، نمازی ان میں سے جو دعائیں چاہے ان کو مانگے، دعائیں کریں، خواہ وہ فرض نماز ہو یا نفل ہو۔ یعنی احادیث مبارکہ میں مختلف دعائیں نماز کے ارکان میں پڑھنے کے متعلق جو مختلف دعائیں، اس میں سے نمازی جو چاہے پڑھ سکتا ہے، اس کو اختیار ہے، چاہے فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو۔ رکوع اور سجود میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں ان کے شرعی حکم میں اختلاف۔ رکوع میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی الاعلی، ان تسبیحات کے شرعی حکم کے بارے میں اختلاف۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی نے کہا ہے کہ ان تسبیحات کو پڑھنا یہ سنت ہے، اگر ان کو ترک کر دیا تو گنہگار نہیں ہوگا اور اس کی نماز صحیح ہے، خواہ اس نے ان کو سہواً ترک کیا ہو یا عمداً۔ لیکن ان تسبیحات کو عمداً ترک کرنا مکروہ ہے، جان بوجھ کر ان تسبیحات کو نہ پڑھنا مکروہ ہے۔ امام احمد اور اسحاق نے کہا ان تسبیحات کو پڑھنا واجب ہے، یعنی امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق کے پاس رکوع اور سجود کی تسبیحات کو پڑھنا واجب ہے، بس اگر ان کو عمداً ترک کیا تو نماز باطل ہو جائے گی، یعنی جان بوجھ کر اگر کوئی ان تسبیحات کو اگر چھوڑ دے تو اس کی نماز باطل ہے، فاسد ہے، اور اگر ان کو بھول گیا تو نماز باطل نہیں ہوں گی، فاسد نہیں ہوں گی۔ امام احمد نے کہا کہ وہ سجدہ سہو کرے، اور ان سے ایک روایت یہ ہے کہ ان تسبیحات کو پڑھنا سنت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے دو اقوال مروی ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان تسبیحات کو پڑھنا واجب ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ سنت ہے۔ ابن حزم نے کہا ان تسبیحات کو پڑھنا فرض ہے، بس اگر ان کو پڑھنا بھول گیا تو سجدہ سہو کرے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول دعائیں رکوع اور سجود میں، یعنی رکوع اور سجدے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو دعائیں پڑھا کرتے تھے اس کو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پردہ ہٹایا، لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں صفوں میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، نبوت کی بشارتوں میں سے اب صرف نیک خواب باقی رہ گئے ہیں، جن کو مسلمان خود دیکھتا ہے یا کوئی اس کے لیے دیکھتا ہے، یا اس کے لیے وہ خواب بتایا جاتا ہے کسی اور کو۔ مجھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع یا سجدے میں قرآن پڑھوں، لیکن رکوع میں تم سبحان ربی العظیم پڑھو اور سجدے میں تم دعا میں کوشش کرو، بس امید ہے کہ تمہاری دعا مقبول ہوگی، یعنی سجدے میں تم دعائیں کرو۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، حدیث نمبر 479۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رکوع اور سجود میں بکثرت یہ پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ دعا آپ کثرت سے پڑھتے تھے رکوع اور سجدے میں۔ اس دعا میں آپ قرآن کے حکم پر عمل کرتے تھے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور اس سے مغفرت طلب کیجیے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ فسبح، اے محبوب، آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے، اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی آپ پاکی بیان کیجئے۔
وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے بخشش طلب کیجیے، مغفرت طلب کیجیے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رکوع اور سجدے میں یہ دعا کثرت سے آپ پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اس میں تسبیح بھی ہے، اللہ کی حمد بھی ہے، اور استغفار یعنی اللہ سے مغفرت بھی طلب کرنا ہے۔ تو یہ دعا بھی پڑھنا چاہیے، پڑھ سکتے ہیں بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سجدے میں یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میری لغزشوں کو بخش دے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہیں، ہر نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ سے بھی اور گناہ کبیرہ سے، ہر قسم کی خطا سے اللہ تعالیٰ انبیاء کو محفوظ اور معصوم فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی نبی سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کے رسول حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے امام اور سردار ہیں، تو بدرجہ اولیٰ آپ بہت زیادہ معصوم یعنی گناہوں سے آپ پاک ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں جو الفاظ ہے کہ آپ اللہ سے مغفرت طلب فرماتے تھے، حالانکہ آپ کا کوئی گناہ نہیں تھا، آپ اظہار عبودیت اور تعلیم امت کے لیے دعا کرتے تھے، یعنی امت کو تعلیم دینا مقصد ہے، امتیوں کو آپ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تم نمازوں میں سجدے کی حالت میں یہ دعائیں مانگو اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، امت اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کو تعلیم دینے کے لیے آپ یہ دعا کثرت کے ساتھ آپ رکوع اور سجدے میں آپ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، میں نے سجدہ گاہ کو چھوا تو اس وقت آپ سجدے میں تھے اور آپ کے دونوں پیر نصب تھے، اور آپ اس وقت یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تیری ناراضگی سے تیرے غضب سے میں پناہ مانگتا ہوں، اور تیری سزا سے تیری معافی عفو کی پناہ میں آتا ہوں، اور میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں تیری ایسی حمد نہیں کر سکا جیسے تو نے خود اپنی حمد کی، یعنی لا احصی ثناء علیک، اللہم انی اعوذ من سخطک، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بعفوک من عقوبتک۔ حدیث کے مختلف الفاظ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں یہ دعا کیا کرتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اللہ کی ذات پاک ہے، ہر عیب ہر نقص سے اللہ کی ذات پاک ہے، رب الملائکۃ اللہ تعالی فرشتوں کا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، والروح اور روح الامین کا بھی رب اللہ ہی ہے، تمام فرشتوں اور جبریل امین اور پوری کائنات کا رب بھی اللہ ہی ہے۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رکوع اور سجدے میں یہ تسبیح بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ باب نمبر 124، باب ما یقول الامام ومن خلفہ اذا رفع رأسہ من الرکوع، امام اور مقتدی جب رکوع سے سر اٹھائے تو کیا کہیں، اس وقت کیا پڑھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 795، حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ قال اللہم ربنا ولک الحمد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے قال تو اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد آپ کہتے،
تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد، رکوع سے سر اٹھاتے وقت تو امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے اور مقتدی ربنا ولک الحمد کہے اور امام بھی ربنا ولک الحمد کہے۔ وکان نبی، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب رکوع کرتے اور جب اپنا سر اٹھاتے رکوع سے، رکوع کرتے وقت بھی اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی آپ تکبیر کہتے یعنی اللہ اکبر کہتے۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ، اور جب دو سجدوں سے جب آپ سر اٹھاتے، پہلے سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں تو اس وقت بھی اللہ اکبر کہتے، اور دوسرے سجدے سے بھی جب سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے۔ باب نمبر 125، باب فضلی اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد کہنے کی فضیلت، یعنی امام جب رکوع سے سر اٹھائے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں اور مقتدی ربنا لک الحمد کہیں، ایک روایت میں ہے کہ ربنا ولک الحمد کہیں، دونوں بھی جائز ہیں۔ تو یہ الفاظ کہنے کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث پاک میں اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ حدیث نمبر 796، حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، کیونکہ جس شخص کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو جائے تو اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یعنی فرشتے بھی ربنا لک الحمد کہتے ہیں۔ تو امام جب رکوع سے سر اٹھائے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں تو مقتدی ربنا لک الحمد کہیں، ربنا لک الحمد جب وہ کہیں گے اور ان کے یہ الفاظ فرشتوں کے الفاظ کے ساتھ جب مل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان مقتدیوں کی، نمازیوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو اس حدیث میں بات بتائی گئی ہے کہ ربنا لک الحمد کہنے کی وجہ سے سابقہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، بخش دیتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی شان اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 797، حدثنا معاذ بن فضالہ قال حدثنا ہشام عن یحییٰ عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال لأقربن صلاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم وكان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار۔